السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطر کی کتنی رکعات ہیں؟ اس کی دلیل آتی ہے سنن ابن ماجہ 1190، ابو داؤد 1422، نسائی 1710 اور دیگر ابن حبان میں بھی، مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، بس جس کی مرضی ہو 5 وطر پڑھے، جس کی مرضی ہو 3 وطر پڑھے، جس کی مرضی ہو 1 وطر پڑھے۔ تو کچھ لوگ 1 وطر پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے کہ 1 رکعت وطر پڑھا جا سکتا ہے اور عشاء کے بعد ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس پہ ہم آپ کو صحابی کا عمل پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اب آپ 1 پڑھنا چاہیں 1 پڑھ لیں، 3 پڑھنا چاہیں 3 پڑھ لیں، اور 5 پڑھنا چاہیں 5 پڑھ لیں، اور 7 بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور 9 رکعت بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جون سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ساری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ہم سب کو سینے سے لگاتے ہیں، اور جس بھائی کا جون سے دل چاہے وہ جس مرضی سنت کو اپنا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطر کی کتنی رکعات ہیں؟ اس کی دلیل آتی ہے سنن ابن ماجہ 1190، ابو داؤد 1422، نسائی 1710 اور دیگر ابن حبان میں بھی، مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، بس جس کی مرضی ہو 5 وطر پڑھے، جس کی مرضی ہو 3 وطر پڑھے، جس کی مرضی ہو 1 وطر پڑھے۔ تو کچھ لوگ 1 وطر پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے کہ 1 رکعت وطر پڑھا جا سکتا ہے اور عشاء کے بعد ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس پہ ہم آپ کو صحابی کا عمل پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اب آپ 1 پڑھنا چاہیں 1 پڑھ لیں، 3 پڑھنا چاہیں 3 پڑھ لیں، اور 5 پڑھنا چاہیں 5 پڑھ لیں، اور 7 بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور 9 رکعت بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جون سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ساری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ہم سب کو سینے سے لگاتے ہیں، اور جس بھائی کا جون سے دل چاہے وہ جس مرضی سنت کو اپنا سکتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کب پڑھتے تھے؟ اس کی دلیل آتی ہے سنن ابن ماجہ میں 1185۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھا، کبھی رات کے شروع حصے میں، کبھی درمیانی حصے میں، اور وفات کے قریبی ایام میں اپنا وطر صبح صادق کے قریب پڑھا۔ تو آپ رات میں کسی بھی وقت وطر پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ کا جب آپ کو آسانی ہو، جیسے پیچھے کی حدیث میں بھی آیا، یا اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے تو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، عشاء کے ساتھ یعنی۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے تو پھر افضل اور بہتر وہی ہے کہ آپ جو تہجد کے ساتھ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔